غزہ کی پٹی میں الاہلی عرب ہسپتال پر اسرائیلی حملہ جنگی جرم ہے۔ حماس کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہسپتال میں سینکڑوں بیماروں اور زخمیوں کو رکھا گیا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد بھی پناہ گزین تھے، جو کہ ان شہداء میں شامل ہیں۔ حملے کے بعد سینکڑوں افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ایسا بتایا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے غزہ کی پٹی میں الاہلی عرب ہسپتال ہے جس پر اسرائیل کی جانب سے جنگی حملہ کیا گیا، جو کہ یہ حملہ جنگی جرم ہے، ایسا رد عمل سامنے آیا ہے حماس کا یہ بھی بتانا ہے کہ ہسپتال میں سینکڑوں بیماروں اور زخمیوں کو رکھا گیا تھا جہاں پہ یہ حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد بھی پناہ گزین تھے۔ حملے کے بعد سینکڑوں افراد ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ میں ہسپتال پر حملہ، فلسطینی صدر نے امریکی صدر سے ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ محمود عباس نے ہسپتال پر بمباری کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ فلسطینی صدر نے آج اردن میں امریکی صدر سے ملاقات کرنا تھی۔ اردن کے شاہ عبداللہ، مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی ملاقات میں شریک ہونا تھا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے۔ فلسطینی صدر نے امریکی صدر سے یہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ محمود عباس نے ہسپتال پر بمباری کے بعد ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس واپس فلسطین روانہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں ہسپتال پر بمباری، امریکی صدر کو اردن کا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا۔ 4 ملکی سربراہ اجلاس میں امریکی صدر، مصر اور فلسطینی رہنماؤں نے بھی شرکت کرنا تھی۔ غزہ میں ہسپتال پر بمباری کے بعد فلسطینی صدر نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد محمود عباس کے اجلاس میں شرکت سے انکار کے بعد امریکی صدر اسرائیل کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کی غزہ ہسپتال پر بمباری کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد امریکی صدر کو اردن کا دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے۔ 4 ملکی سربراہ اجلاس میں امریکی صدر، مصر اور فلسطینی رہنماؤں نے بھی شریک ہونا تھا۔ ترکیہ، ایران اور قطر نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری وحشیانہ مظالم فوری طور پر روکے جائیں، جبکہ ایران کی جانب سے بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی گئی ہے اور غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملہ وحشیانہ جنگی جرم قرار دیا گیا ہے۔ قطر کی جانب سے بھی غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی گئی ہے۔ ترکیہ، ایران اور قطر نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری وحشیانہ مظالم فوری طور پر روکے جانے چاہیے۔ ایران کی جانب سے بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی گئی ہے اور غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملہ وحشیانہ جنگی جرم قرار دیا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت کر دی ہے۔ سعودی کابینہ کا فوری جنگ بندی اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اسرائیلی اقدامات کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ 1967 کی سرحدوں میں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ سعودی کابینہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مشرقی بیت القدس ہی ہونا چاہیے۔ سعودی کابینہ کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب عرب لیگ کی جانب سے بھی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ غزہ میں جاری المیہ کو فوری روکنا ہوگا، ایسا کہا گیا ہے سربراہ عرب لیگ کی جانب سے، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عرب لیگ کی جانب سے غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت۔ ہسپتال میں حملے میں 800 سے زائد افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ غزہ میں جاری المیہ کو فوری طور پر روکنا ہوگا، ایسا کہا گیا ہے سربراہ عرب لیگ کی جانب سے، جبکہ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور پاکستان کی جانب سے بھی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ہسپتال میں زخمی مریضوں اور پناہ گزینوں پر حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا، سویلین آبادی اور املاک کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ جنگی جرم بھی ہے۔ عالمی برادری غزہ پر اسرائیلی بمباری بند کرانے کے لیے فوری طور پر ایکشن لے، ایسا کہا گیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے۔ پاکستان کی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ہسپتال میں زخمی مریضوں اور پناہ گزینوں پر حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سویلین آبادی اور املاک کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت۔ ہسپتال پر حملہ خوفناک، ناقابل قبول اور غیر قانونی ہے۔ جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں آنے والی خبریں بہت تباہ کن ہیں۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت۔ ہسپتال پر حملے کو خوفناک، ناقابل قبول اور غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کی جانب سے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ غزہ سے آنے والی خبریں بہت تباہ کن ہیں۔ اسرائیل نے خوراک، پانی، ایندھن اور بجلی کی سپلائی بند کر رکھی ہے۔ لیلا موران کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں موجود میرے رشتہ داروں کے گھر پر بمباری کی گئی ہے۔ میرے رشتہ داروں کا خاندان پناہ کی تلاش میں ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس خوراک، پانی اور بجلی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیلا موران کی جانب سے کہا گیا، وزیر اعظم برطانیہ سے بھی اس حوالے سے سوال کیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ غزہ میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کے بعد اسرائیل نے خوراک، پانی، ایندھن اور بجلی کی سپلائی بند کر رکھی ہے۔ لیلا موران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں موجود میرے رشتہ داروں کے گھر پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ میرے رشتہ داروں کا خاندان پناہ کی تلاش میں ہے۔ تو معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے تمام حدیں پار کر دیں۔ غزہ کی پٹی تباہی کے دھانے پر بھوک و افلاس کے ڈھیرے ہیں۔ ہر طرف چیخ و پکار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 3500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 13,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ شہداء میں 1,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں کی غزہ سے مغربی علاقوں کی جانب نقل مکانی بھی جاری ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی جارحیت جاری، غزہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا۔ غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن ختم، امدادی کاروائیاں تعطل کا شکار ہو گئیں۔ غزہ میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ناپید ہو گئیں۔ خوراک، پانی، بجلی سمیت تمام بنیادی سہولیات کا فقدان۔ ہسپتالوں میں ادویات ختم ہو گئیں۔ غزہ میں بمباری کے باعث فضا میں بارود کی بھوکی کی وجہ سے سانس لینا محال ہو گیا۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کاروائیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں رفح کراسنگ اور خان یونس میں بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد ملبے تلے دبے افراد کی زندگی کے آثار ختم ہونے لگے۔ ہزاروں مکانات تباہ، عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں کوئی کمی نہ آئی۔ غزہ میں 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی، غزہ کے بے گناہ اور مظلوم لوگوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف۔ فلسطینی بھوک، افلاس اور جان بچانے کی غرض سے نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد 10 لاکھ سے زائد نقل مکانی کرنے والے افراد فوری مدد کے منتظر ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع، اسرائیل دوغلے پن سے باز نہ آیا۔ ایک طرف غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کی دھمکی دی تو دوسری جانب ہجرت کرنے والوں پر راکٹ حملے بھی جاری رکھے۔ تنازع کے حل کے لیے عالمی رہنما سرگرم ہیں۔ ملاقاتیں اور رابطے جاری ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے پر جانے کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ حماس کے دہشت گرد حملے کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل جاؤں گا اور اسرائیل کے دورے کے بعد اردن کا سفر کروں گا، جو سنگین انسانی ضروریات سے نمٹنے اور رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو حماس اسرائیل تنازع ختم کرنے کی پیشکش کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ میں انسانی ہمدردی کے تحت راہداری کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ غزہ میں محصور 23 لاکھ افراد کی فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایک بار پھر بیان جاری کر دیا، کہا اسرائیل کے جنگی جرائم کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر اسرائیل نے جنگ بندی نہ کی تو مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ کی برلن میں جرمن چانسلر کے ساتھ ملاقات۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ فلسطین سے اردن اور مصر میں مجاہدین کی آمد قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے۔ روسی قرارداد کے حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روسی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ چین، متحدہ عرب امارات، گبون اور موزمبیق نے حمایت کی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، لیکن آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔
آرمی چیف کی زیر صدارت 260ویں کور کمانڈر کانفرنس شرکا کا غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ۔ اس پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیا اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ کارروائیوں سے معاشی سرگرمیوں کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے گی۔ پاک فوج کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی۔ ISPR کے مطابق فورم نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف ملکی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ کھیل کے میدان سے رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ نواز شریف پھر سب ٹھیک کر دیں گے اور ملک کو معاشی تباہی سے نکالیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت ڈویژنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں 21 اکتوبر کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈویژنل کوارڈینیٹرز نے اس حوالے سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر پاکستانیوں کے لیے نوید سحر اور قوم کے اعتماد کا دن ہے۔ شہباز شریف سے لاہور میں پارٹی رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر وعدوں کی تکمیل کے نئے دور کا آغاز ہے۔ نواز شریف واپس آ کر سب ٹھیک کر دیں گے، ملک کو معاشی تباہی سے پھر نکالیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں کو پورا کریں گے، ثابت کریں گے، پھر سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے رہنما اور کارکن جس جذبے سے کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں کہ IT، زراعت، معدنیات اور توانائی سمیت دیگر شعبوں کی مثالی اور تیز ترین ترقی کا پلان تیار ہے۔ ملک کو اندھیروں سے نکالنے کا باقاعدہ اعلان نواز شریف مینار پاکستان جلسے میں کریں گے۔ FPCCI کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران مریم نواز نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے FPCCI کے نمائندوں کی ملاقات پارٹی قائد نواز شریف کے ویژن سے کاروباری برادری کو آگاہ کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانا ہے۔ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں، کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کر کے چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نواز شریف میثاق معیشت کو تعبیر دے گا، اداروں کی پھر سے تعمیر کرے گا، بیوروکریسی FBR کی اصلاح کریں گے، نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے۔ نواز شریف کی آمد کا مطلب کاروبار کا چلنا، صنعت اور تجارت کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب سرکار نہیں، عوام اور نجی شعبہ کاروبار کرے گا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ 16 ماہ کی مختصر ترین مخلوط حکومت میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔